بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ محترم ناظرین، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی تلاوت تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور ثقافت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ بن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تم سب کو کہوں کہ میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخ صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمر ابن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ کہا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعد بن مصیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشد جو امام حسن کی بیوی تھی، ان کو کسی نے انعام کی لالچ دے کر حضرت امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کوفے آتے تھے تو کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی
جدہ اشد بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسرے صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشد کے نرنگ کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشد سے چاہا کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بھائی سعد بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشد نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعد کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جدہ کی تجویز دی۔ محترم ناظرین، جدہ کا امام حسن کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر اور محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سینہ مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے میں ایسی مخلوق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی آپ خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آتے کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب اس کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے کہ جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کر دوں گا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 45 سے 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جدہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جدہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 ہجری میں کروایا، لیکن جدہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاف الاشراف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جدہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبیدہ سے شادی کی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑھ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ سن 23 ہجری میں مرنے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مستمع الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑھ کے مرض سے مر گئے اور جدہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جدہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جدہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔